اگر آپ نے غلام اعظم صاحب بنگلہ دیش والے، اگر ان کے بارے میں آپ نے پڑھا ہو کہ وہ کس طرح جماعت اسلامی کے ساتھ وابستہ ہو گئے تو آپ حیران ہوں گے کہ وہ مزاجن صوفی قسم کے لوگ کے فرد ہیں، روحانیت میں گم. تو اس لحاظ سے شاید ان کا مزاج یہ چاہتا کہ کوئی خانقاہی طریقہ ہو تو اس کی طرف وہ چل پڑے. تو لیکن انہوں نے اللہ سے رہنمائی کی درخواست کی، نماز پڑھی، اس کے بعد قرآن مجید کی تلاوت شروع کی. تو تلاوت کرتے کرتے ان کے سامنے یہ آیت آ گئی، اذهب الى فرعون انه طغى. اے موسیٰ علیہ السلام، فرعون کی طرف جاؤ، وہ باغی ہو گیا ہے. اسی طرح وہ قرآن پڑھتے گئے تو کہیں دیکھتے ہیں کہ نمرود اور ابراہیم علیہ السلام کے درمیان ٹکراؤ ہو گیا ہے، فرعون اور موسیٰ علیہ السلام کے درمیان ٹکراؤ ہے، قیصر اور عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان ٹکراؤ ہے. تو انہوں نے اس پہ سوچا کہ یہ کیا بات ہے کہ جو بھی کوئی پیغمبر آتا ہے اس کا حکمران جو وقت کا حکمران ہے اس کے ساتھ ایک جھگڑا شروع ہو جاتا ہے. تو پھر اس نے اپنے دور کی تمام تحریکوں پر نظر دوڑائی کہ کون سی ایسی تحریک ہے جس کو حکمران پسند نہیں کرتے. تو بالآخر ان کی نگاہ انتخاب جو ٹکی تو وہ جماعت اسلامی پہ جا کے ٹک گئی. اور آج بھی وہ انہی حالات سے پھر دوچار ہیں. ان کے خلاف مقدمہ چل رہا ہے کہ 1971 میں 1970 میں وہ پاکستان کی بات کرتے تھے، بنگلہ دیش کی بات نہیں کرتے تھے. وہ باغی ہیں، ان پہ بغاوت کا مقدمہ چل رہا ہے. تو آج کے اس پروگرام میں ہم ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں بہم پہنچائے. تو اس کے ساتھ ہی میں اپنی ان گزارشات کو ختم کرنا چاہتا ہوں یہ کہتے ہوئے کہ جو کام ہم نے اپنے ذمہ لیا ہے، اقامت دین کا کام اس کو کہیے، دعوت دین کا کام اس کو کہیے، امر بالمعروف کا کام اس کو کہیے، نہی عن المنکر کا کام اس کو کہیے، شہادت حق کا کام اس کو کہیے، جو نام بھی آپ اس کو دیں، کام یہی ہے. لیکن یہ کام جس طرح میں بار بار کہتا رہا کہ ہم مخالف قوتوں کی موجودگی میں کر رہے ہیں. وہ بھی اپنا زور لگائیں گے، ہمیں بھی اپنا زور لگانا ہے. ایک ککر کا درخت لگا ہوا ہے، ہم کو اس کی شاخ تراشی نہیں کرنی. اس ککر کے درخت کو، سیکولرزم کے درخت کو، کمیونزم کے درخت کو، کیپٹلزم کے درخت کو، موجودہ نظام کے اس کڑوے کسیلے پھل دینے اور کانٹے بکھیرنے والے درخت کو جڑوں سے ہمیں اکھاڑنا ہے اور اس کی جگہ ہمیں وہ کھجور والا درخت لگانا ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں لگایا تھا. لیکن یہ کام اجتماعی طور پر کرنا ہے. اس ککر والے درخت کو اکھاڑنے کا کام بھی اجتماعی طور پر کرنا ہے اور اس پاکیزہ درخت کو لگانے کا کام بھی اجتماعی طور پر کرنا ہے. یہی دعوت دین ہے، یہی طریقہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور اسی میں اللہ تعالیٰ نے بے شمار برکتیں رکھی ہیں. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.